نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو آپ کا پروگرام اس کو تشکیل دیا گیا ہے، اس میں جو مجھے بتایا گیا ہے کہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو دین سے اور دینداروں سے پیار عطا فرمائے۔ ابھی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگا رہے تھے۔ اللہ پاک قبلہ خادم حسین رضوی صاحب کے قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ وہ ایک ہمیں مشن دے گئے ہیں، پروگرام دے گئے ہیں کہ یہ کام آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ تو خالی نعرے لگانے سے نہیں، جو وہ کردار ادا کر گئے ہیں نا، مزہ تو اس میں ہے کہ ایسا کردار ادا کریں، پھر تو فائدہ ہے۔ ان کا کردار آپ کل کتابوں میں لکھا ہوگا، ہماری آنے والی نسل کو کتابوں میں ملے گا نا۔ ہم نے تو، آپ سب لوگوں نے تو آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا ہے نا۔ تو ہمیں بیسیکلی ہمارا دین جو ہے نا، وہ ہمیں سکھاتا بھی عمل ہے۔ باتوں سے بات نہیں بنے گی، بات کس سے بنے گی؟ عمل سے۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو پروگرام ہے یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں جو مجھے انہوں نے موضوع دیا ہے وہ دیا ہے اولاد کی تربیت کے حوالے سے۔ اولاد کی تربیت کے حوالے سے پروگرام دیا ہے۔ پہلے میں رمضان کے بارے میں آپ سے تھوڑی سی بات گزارش کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے پہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ روزے کس پہ فرض ہیں؟ پھر بولیں، ایمان والوں پہ۔ کس پہ روزے فرض ہیں؟ اے ایمان والو، تمہارے پر روزے، بولیں۔ اب میں آپ سے ایک سوال گزارش کرنا چاہوں گا، تربیت کے حوالے سے ساری بات ہوگی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سب سے، آپ خود ہی فیصلہ کریں۔ ہر بندہ، یہ نہیں کہنا کہ پیر صاحب نے ان کے بارے میں بات کہی تھی، اس کے بارے میں بات کہی تھی، اس کے نہیں، ہر بندہ اس بات کو اپنی ذات پر اپلائی کرے۔ میں بھی اسی کو کروں گا، کامیابی پھر ہوگی۔ ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں ماں باپ بہن بھائی اکٹھے رہتے ہیں، ہمارے گھر میں روزہ کون کون نہیں رکھتا؟ یہ ایک سوال ہے، سمپل سا۔ ہمارے گھروں میں جو لوگ تو دین سے جڑے ہوئے ہیں نا، ان کو تو یہ پرابلم نہیں ہے۔ اگر تو دین سے جڑے ہوئے ہیں سارے گھر والے، پھر تو مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ اگر دین سے جڑا ہے اکیلا بندہ، وہ اکیلے بندے کے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ اب رمضان کے حوالے سے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، رمضان کے حوالے سے چلو اولاد کی تربیت کا مسئلہ تو آگے لے کے چلتے ہیں نا۔ رمضان کے روزے فرض ہیں مسلمان پر، عاقل بالغ اس پر روزہ فرض ہے۔ بیمار ہے، سفر میں ہے، آگے ساری اس کے پھر سہولتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن مسلمان پر روزہ فرض ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ ہم نے ابھی اپنے گھر سے باہر نکلنا ہی نہیں، پہلے اپنے گھر کی بات کریں ہم۔ حافظ، عالم، صوفی، پیر، مبلغ، جو کسی بھی دیندار جماعت سے جڑا ہوا بندہ مسٹ ہے، آپ کسی نہ کسی جماعت سے جڑے ہیں تو یہاں بیٹھے ہیں آ کے۔ کسی نہ کسی دیندار کی حب آپ کے دل میں ہے، اس نے آپ کی تربیت کیا اور آپ یہاں آ کے بیٹھ گئے۔ میں آپ سے صرف یہ گزارش کرنا چاہوں گا، سوال کرنا چاہوں گا، سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے کہ میرے گھر کے اندر، یہ نہ کہیں ہمارے گھر، ہمارے میں سب آ جائیں، ہر بندہ سوچے میرے گھر کے اندر، میرے ذاتی، میرے گھر کے اندر کون کون ہے جو روزہ نہیں رکھتا؟ اگر ایک گھر کے اندر مثال کے طور پر 5 لوگ رہتے ہیں، 5 میں سے 3 لوگ روزہ نہیں رکھتے، 2 رکھ رہے ہیں، تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ جس نے روزہ رکھا ہے اس کو اجر اتنا ہی ملے گا؟ نہیں بھائی، قیامت والے دن اس کو بھی پوچھ ہوگی کہ تیرے گھر میں روزہ رکھنے والے نہیں تھے، تو نے ان کو دعوت دی یا نہیں دی؟ تو ان کو روزہ رکھنے کا کہا یا نہیں کہا؟
اب ہمارا کہنے کا جو انداز ہے وہ کیا ہے، ہمارا کردار. جیسے میں نے آپ کو بیٹھتے ایک بات سمجھائی ہے، خادم حسین رضوی صاحب اللہ رحمہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمتیں نازل کرے، ہمیں وہ تھیوری نہیں دے کے گئے، پریکٹیکل دے کے گئے، پریکٹیکل عمل. ہم کتنے نعرے لگاتے ہیں، لبیک لبیک یا رسول اللہ، خالی نعرے نال گل کوئی نہیں بننی. اتنے عملاں تے ہونے نے نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی، کانوں کڈنا تو نک نال لکیراں تے دل دی لکیر کڈ لے. عمل سے بات ہونی ہے نا. ہو سکتا ہے قبلہ خادم حسین صاحب سے یہاں بیٹھنے والے 10 بندوں کا اختلاف ہو، ضرور ہوگا، نظریاتی اختلاف ہوگا، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ان کے عمل پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہوگا جو انہوں نے کردار ادا کیا. میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ ہم یہاں پر آئے ہیں اولاد کی تربیت کے حوالے سے. یا نوجوان زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، اولاد کی بات کریں گے، ان کی تو شادیاں ہی نہیں ہوئیں. کسی کی شادی 10 سال بعد ہونی ہے، کسی کی 5 سال بعد ہونی ہے، کسی کی 15 سال بعد ہونی ہے، کسی کی 2 سال بعد ہونی ہے، کسی کی سال بعد ہونی ہے. اب جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کم ہیں، نوجوان زیادہ ہیں. اولاد کی بات کروں گا تو یہ تو بھی خود چھوٹے بچے ہیں، ان کو خود اس معاملے میں وہ بھی ڈسکس کریں گے. لیکن میں یہ سوال کرتا ہوں، رمضان ہے نا، اب سب سے پہلے دین کا کام کرنے کا طریقہ کار سن لیں. بنیادی طریقوں میں ایک طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی ذات پر، کس پر؟ اپنی ذات کو سب سے پہلے ٹارگٹ کس کو کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنی ذات کو، کہ میں کیا ہوں، میں ٹھیک ہوں کہ نہیں ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں کہ نہیں رکھتا، میں نماز پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا، میں قرآن پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا، میں بد نگاہی سے بچتا ہوں کہ نہیں بچتا، میں برے کاموں سے بچتا ہوں کہ نہیں بچتا. جب ہم میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہوں کہ نہیں کرتا، میں اپنے ماں باپ کا ادب کرتا ہوں کہ نہیں کرتا، میں اپنے ماں باپ کا لحاظ کرتا ہوں کہ نہیں کرتا، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں کہ نہیں کرتا. میں جب بات آئے گی نا میں تو اصلاح پھر ہوگی. جب بات آئے گی نا اسی کرنے ہیں کہ نہیں کر دے، ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، پھر اصلاح نہیں ہوگی. ہم میں سارے آ جائیں گے نا. وہ صوفی صاحب آئے تھے، پیر صاحب آئے تھے، انہوں نے ان کے بارے میں بات کی تھی، اس کے بارے میں بات کی تھی. نہیں میرے بھائیوں، میں بات کر رہا ہوں میں اپنی ذات کی. ہر شخص جب اپنی ذات کو دیکھے گا، یا نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں، بزرگ بھی بیٹھے ہیں، میں کہہ رہا ہوں یار سب کے گھر میں آپ جا کے چیک تو کرو، ہمارے گھروں میں روزہ رکھتا کون اور روزہ کون نہیں رکھتا. عورتوں کا کچھ شرعی معاملہ ہوتا ہے کہ شرعی مسائل ہیں ان کے ساتھ، اس وجہ سے کسی نے روزہ نہیں رکھا، یہ ایشو کے علیحدہ ہے، لیکن وہ سارا مہینہ تو نہیں ہے. میں آپ لوگوں سے یہ برادرانہ گزارش کرنا چاہوں گا، ہمیں سب سے پہلے اپنے گھروں میں دین کو لانا چاہیے. کہاں لانا چاہیے؟ پھر بولیں. میری بات پہ آپ اتفاق کریں گے. میرے سے پہلے بھائی ایک نعت پڑھ رہے تھے، یقینی طور پر کسی ماحول سے منسلک ہوئے، کسی ماحول سے ملے تو یہاں تک پہنچے، ورنہ نہیں. کسی نے ان کی تربیت کی، کسی نے ان کے دل میں بات ڈالی، کسی نے ان کو سمجھایا، کسی نے ان کو بتایا، ورنہ یہ بھی ایسے نوجوان تھے جیسے سارے تھے. بہت سارے ان کے ساتھی ایسے ہوں گے جا کے جوا کھیلتے ہوں گے، یہ کیوں نعت پڑھ رہے ہیں؟ یہ امام شی باندھ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بچے امام شی سارے باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب یہ کیوں باندھ کے بیٹھے ہیں؟ ان کے ساتھ والے تو باہر جا کے عیاشیاں کرتے ہیں، اس وقت ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں باہر بیٹھ کے. ان کو کس نے سمجھایا؟ کس نے ان کو بتایا؟ آپ لوگوں میں سے بہت سارے نوجوان ہیں، بزرگ ہیں جنہوں نے داڑھی مبارک رکھی ہے. یہ ساری بات چھوڑیں، اب سارے کام کاج چھوڑ کے آپ مسجد سے، اپنے گھر سے نکل کے مسجد سے آ کے اب پروگرام میں آ گئے. آپ کے ساتھ والے، آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار، آپ کے تعلق والے آرام کر رہے ہیں، اس وقت تو سونے کا ٹائم ہے، اوپر سے ایسے چھٹی کا دن ہے. یہ کس نے آپ کو یہاں لا کے بٹھایا؟ کون ہے آپ کو یہاں لا کے بٹھانے والا؟ حقیقت یہ ہے کہ میرے اللہ نے آپ کے دل کے اندر اپنی اور اپنے نبی کی محبت ڈال دی، لیکن اس کے ساتھ کسی کی تربیت، کسی نے آپ کا ذہن بنایا. مثال ہے یہ شادی حال ہے، جس بھائی کا شادی حال ہے جو اس کا مالک ہے، پہلے اس کا کسی نے ذہن بنایا، بھائی جی تسی آپ بنا لو، یہ بڑی روٹی ہے، یہ بڑا چنگا کاروبار ہے. اس نے کیا کیا؟ کسی نے اس کا ذہن بنایا، اس نے زمین پرچیز کی، اس کے بعد پیسے تھے یا نہیں تھے، اس نے ادھار پکڑے یا پلے میں تھے تو اس نے بنا لیا. بنانے کے بعد اس کو سمجھ آئی یار یہ تو کام ہی بڑا چنگا ہے. اب وہ 10 بندوں کو اور بتائے گا.
اگر اس کا کاروبار چلتا رہے تو. اس طرح جس بھائی نے ساؤنڈ لگایا یہاں پر، پہلے اس کا کسی نے ذہن بنایا کہ ہاں بھائی یہ کام کر لو، اس میں فائدہ ہوگا. بھائی مووی بنا رہا ہے، اس کا پہلے اس نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کسی سے پوچھا، جو متعلقہ بندہ تھا پوچھا، اس نے ان کا ذہن بنایا. یہ لائٹ لگانے والا بھائی جو بھی اسی طرح دین کے معاملے کو بھی اسی طرح اٹھا کے لے جائیں. جب آپ کسی دیندار کے پاس بیٹھیں گے وہ آپ کا ذہن بنائے گا. جب وہ ذہن بنائے گا تو پھر جب آپ اس پریکٹیکل سے گزریں گے نا، اس عمل سے گزریں گے، تو پھر لوگ آپ سے پوچھیں گے سنا یار کیسا کاروبار ہے. آپ کہیں گے بھائی جی یقین جانو جدوں دا میں اتھے گیا نا تو میری روح خوش ہو گئی ہے یار. میں جدوں دا اپنے پیر صاحب کو لے گیا، اپنی جماعت میں جہاں سے بھی آپ منسلک ہیں یار، میں اپنے بزرگوں کے پاس گیا ہوں، اپنے علامہ صاحب کے پاس گیا ہوں، مفتی صاحب کے پاس گیا ہوں، پیر صاحب کے پاس گیا ہوں، صوفی صاحب کے پاس گیا ہوں، یار میری کایا پلٹ گئی ہے. میرے بھائیوں ایک بات کو اپنے ذہن میں رکھو، پہلے کسی کا ذہن بنانا پڑتا ہے. یہ پہلے کسی نے آپ کا ذہن بنایا، یار پروگرام ہے، یار ادھر جانا ہے، یار وہاں پہ آنا ہے، وہاں پر بیٹھنا ہے. ذہن بنتا ہے تو بات ہوتی ہے نا. میں آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں میرے بھائی، آپ کے گھر میں جو روزہ نہیں رکھتا، جو آپ کے گھر میں نماز نہیں پڑھتا، جو آپ کے گھر میں قرآن نہیں پڑھتا، اس سے ڈنڈا نہیں مارنا، اس کا ذہن پہلے بنانے آہستہ آہستہ. دیکھ یار تو نماز پڑھیا کر. جیسے کسی نے آپ کا ذہن بنا کے یہاں لا کے بٹھا دیا، کسی نے آپ کا ذہن بنا کے آپ کو چہرے پر داڑھی مبارک سجا دی، کسی نے آپ کا ذہن بنا کے قرآن کی تلاوت والا، نعت پڑھنے والا، مقرر، جو کچھ بھی جو دین سے جوڑ دیا نا، کسی نے آپ کا ذہن بنایا. یار جس نے آپ کا ذہن بنایا اس نے تو آپ کا اپنا فرض پورا کر دیا، ایک بندے کو تیار کر دیا. میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا یار میں نے اب آج اپنے اپنی ذات پر میں نے کس کا ذہن بنایا ہے، کس کو میں نے تیار کیا کہ یار تو بھی دین پہ آ جا. میرے بھائیوں مسلمان ہر کسی پر لازم ہے. پتہ کیا ہے آپ کو؟ پتہ ہے دین کے اندر، یہ علامہ صاحبان موجود ہیں، دین کے اندر پروفیشنل سسٹم نہیں ہے کہ مولوی صاحب آ کے جنازہ پڑھان گے، مولوی صاحب آ کے نکاح پڑھان گے. یہ پروفیشنل سسٹم نہیں ہے. جنازہ قریبی پڑھائے، گھر کا فرد پڑھائے، فرسٹ بلڈ پڑھائے، نکاح قریبی پڑھائے، بچے کے کان میں اذان فیملی ممبر میں سے جو پرہیزگار ہو وہ کرے. یہ ہم نے پروفیشنل سسٹم رکھ لیا ہے ہر کام کے لیے. ہم حجامت کے لیے نائی کے پاس جاتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ بولو تو صحیح یار. وہ نائی ہے ذات کا یا نہیں ہے؟ اگر وہ کام کرتا ہے تو لوگ اسے کیا کہتے ہیں؟ نائی ہے. مطلب ایک ہمارے نزدیک جو ہے نا، ہم کیا کرتے ہیں، ہم مانگنے والے کو تو اچھا کہہ رہے ہیں تو نائی نے برا کہہ رہے ہیں، جڑا بیچارہ مزدوری کر کے کھاندہ پیا. جو فراڈیا دھوکے باز ہے، جو چتر چلاک ہے، اس کا ہم کھڑے ہو کے ادب کرتے ہیں. اور ایک بندہ مزدوری کرنے والا موچی ہے، مسلی ہے، نائی ہے، ذات کا چھوٹا ہے، مشقت تو کر رہے ہیں نا یار. وہ دیکھیں ہم نے حجامت کرانی ہوتی کس کے پاس جاتے؟ بولو بھائی، نائی کے پاس. اور اگر ہم نے جوتی ٹوٹ جائے کس کے پاس جاتے ہیں؟ موچی کے پاس. کپڑے سلانے ہوں تو درزی کے پاس. وہ درزی ہو یا نہ ہو، کام وہ کرتا ہو تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ درزی ہے. ایسا ہی ہے نا، ہماری گھر کی بجلی خراب ہو جائے کس کے پاس جائیں گے؟ الیکٹریشین کے پاس. ہماری موٹر سائیکل خراب ہو جائے کس کے پاس جائیں گے؟ ہم اس کے جو موٹر مکینک ہے اس کے پاس جائیں گے. گاڑی خراب ہو جائے کس کے پاس جائیں گے؟ جو اس کا مکینک ہے. مطلب پتہ یہ چلا کہ جب کوئی چیز خراب ہو جائے تو متعلقہ بندے کے پاس جا کے پھر اسے کہتے ہیں یار یہ میری موٹر سائیکل ٹھیک کر دے، موبائل ٹھیک کر دے، گھڑی ٹھیک کر دے، سائیکل ٹھیک کر دے، گاڑی ٹھیک کر دے. متعلقہ بندے کے پاس جاتے ہیں تو پھر وہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی کاریگری سے. میری اور آپ کی سوچ کیا ہے سنیں ذرا. ہم چاہتے ہیں نائی بھی ہوئے تے چنگا ہوئے. غلط تو نہیں کہہ رہا؟ شریف آدمی ہوئے، ایماندار ہوئے، پھر اس کے پاس جانا ہے، شریف آدمی ہو. اوکے. ہم کہتے ہیں یار کوئی گھر میں شادی ہے، غمی خوشی ہے، تو کھانا بنانے کے لیے جس نائی کو بنانا ہے وہ بھی شریف آدمی ہونا چاہیے. اصول بھی یہی بنتا ہے. مکینک وہ بھی اچھا ہونا چاہیے. موٹر مکینک جس کے پاس ہم نے موٹر سائیکل لے کے جانی ہے اچھا ہونا چاہیے. اچھا جس کے پاس گاڑی صحیح کرانی ہے وہ بھی اچھا ہونا چاہیے. مکینک اچھا ہونا چاہیے. نائی، مکینک، ایون کہ ہمارے گھر میں، ہمارے محلے میں، ہماری گلی کو صاف کرنے والا اسے کیا کہتے ہیں؟ عیسائی ہوتا ہے، غیر مسلم ہوتا ہے،
وہ جو صفائی کرنے والا چوڑا بھی اس کو بولتے ہیں، ایسا ہی ہے. ہم کہتے ہیں صفائی کرنے والا بھی بندہ چنگا ہونا چاہیے، ایسا ہی ہے، اچھا آدمی ہونا چاہیے، بد اخلاق بدتمیز چلتا نہیں ہے. میرے بھائی یہاں سوچو یار، نائی بھی اچھا ہونا چاہیے جسے ہم حجامت کراتے ہیں، ہمارے گھر میں کام کرنے والے بھی اچھے ہونے چاہیے، ہمارا موٹر مکینک بھی ٹھیک ہونا چاہیے، گاڑی کا مکینک بھی ٹھیک اچھا ہونا چاہیے. یار یہ ساری چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے بندہ کاریگر ہونا چاہیے، تو ایمان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہر کسی کے پاس جا کے ٹھیک ہو جائے گا یار اس کے لیے بھی کاریگر ہونا چاہیے نا. وہ جانتا ہو کہ اس میں فالٹ کہاں پر ہے اور ٹھیک کیسے کرنا ہے. اب نقصان کیا ہو گیا؟ شیطان نے چکر کیا دے دیا؟ وہ اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، وہ اس عالم کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، وہ اس عالم کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. ایک بات تو بتائیں، ایک مکینک ہے، موٹر مکینک، جس کے پاس آپ موٹر سائیکل اپنی گاڑی ٹھیک کراتے ہیں، آپ اس کے خلاف بات کریں گے، اس کو پتہ چل جائے میرے خلاف باتیں کرتا ہے، آپ اس کے پاس اپنی گاڑی موٹر سائیکل لے جائیں گے، کیا وہ اسی نیت سے کام کرے گا؟ لیکن ایک بات بتاؤں، ہمارا دین اس میں کیا کمال ہے. ہمارا دین یہ کہتا ہے اگر تیرے سامنے تیری مخالفت کر رہے ہیں نا، تو نے دین کی خاطر دل کو صاف کر کے اس کو دین کا درس دیتے رہنا ہے، تو نے دل گندا نہیں کرنا اس کے بارے میں. میرے بھائیوں، میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، بیٹیاں بھی یہاں پر آئی ہیں سننے کے لیے، میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، سوچو ذرا ہمارے گھروں کے اندر، یار ہمارے گھروں کے اندر آج کی ڈیٹ میں کتنے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھ رہے؟ ہمارے گھروں کے اندر کتنے لوگ ہیں جو نماز باقاعدگی سے نہیں پڑھتے؟ ہمارے گھروں کے اندر کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھ کے بھول گئے ہیں؟ ہمارے گھروں کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے گھرانے، میں کہتا ہوں کہ گھر گھر کی بیماری آپ کو بتاتا ہوں، گھر گھر کی. ماں باپ جتنے یہ بزرگ بیٹھے ہیں، جو ماں باپ ہیں، جو والدین ہیں، نیچے بہنیں ہماری بیٹھی ہوں گی، اوپر جو ساتھی بیٹھے ہیں جن کے بچے تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں، اب یقین جانیں روز گھروں میں جھگڑا ہوتا ہے موبائل کے اوپر. ماں باپ منع کرتے ہیں استعمال کرنے سے، بچے باز نہیں آ رہے. کتنے موبائل روزانہ ٹوٹتے ہیں، گھر گھر میں اس بات کا جھگڑا ہے، گھر گھر میں اس بات کا جھگڑا ہے. اب اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہوگا؟ کیا طریقہ کار ہوگا؟ کیا کریں کہ جس سے یہ ٹھیک ہو جائے معاملہ؟ لڑنے جھگڑنے سے کچھ نہیں ہوگا. موبائل لے کے توڑ دیں گے، اس سے کیا ہو جائے گا؟ موبائل اس کو نہ خرید کے دیں، اس سے بھی کچھ نہیں ہوگا. دیواریں اونچی کرنے سے حیا نہیں آتی اگر من میں حیا نہ ہو تو. دیواریں اونچی کرنے سے حیا نہیں آتی اگر اندر حیا نہ ہو تو. کیا کرنا ہوگا ہمیں پھر؟ کیا طریقہ اپنانا ہوگا جس طریقے سے ہمارے گھروں کے اندر سسٹم ٹھیک ہو جائے، یہ پریشانی دور ہو جائے؟ میرے نزدیک تو ایک ہی طریقہ ہے، میرے نزدیک صرف ایک طریقہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو کسی دیندار سے جوڑ لو، آپ کے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. جوڑنے سے مراد میں پیری مریدی نہیں کہہ رہا، نہیں، پیری مریدی اپنی جگہ پر ہے. اچھا مرید بھی ہو گئے، پیر صاحب کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں، کی فائدہ مرید ہوندہ جی؟ کسی دیندار سے جڑ جاؤ، اپنے بچوں کو روز ان کے بیان سناؤ. اپنے بچوں کو آج کل تو کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اپنے گھر کے اندر موبائل نکالو، 2 منٹ کے کلپ آتے ہیں. جان بوجھ کے اپنے گھر میں بیٹھ کے، جیسے افطاری کا ٹائم ہے، افطاری کے ٹائم میں جس عالم دین سے آپ کی وابستگی ہے، جس بھی عالم دین سے آپ کی وابستگی ہے، اس کا بیان نکال کے افطاری کے ٹائم پہ لگا دو، سارے بچے سن لیں، بات ختم. تربیت ہو جائے گی. اس دور حاضر میں تربیت کرنے کا بہترین طریقہ، والدین بھی اپنی جگہ کوشش کریں. میں کروں آپ میری بات کو چھوڑ دیں، آپ گھر جا کے اپنے خاندان میں، رشتہ داروں میں، عزیز و اقربا میں جا کے چیک کر لیں. گھر گھر میں یہ جھگڑا چل رہا ہے. ماں باپ موبائل سے تنگ ہیں، ماں باپ پریشان ہیں، بیوی شوہر سے تنگ ہے، شوہر اپنی بیوی سے تنگ ہے گیا اس معاملے میں. اولادوں والے، یقین جانے خدا کی قسم، اولادوں والے جو ماں باپ ہیں نا، ماں باپ وہ خون کے آنسو روتے ہیں. جوان بیٹی ہے بات نہیں مانتی، جوان بیٹا ہے بات نہیں مان رہا،
بیوی اپنے شوہر کے معاملے میں پریشان ہو گئی ہے، شوہر اپنی بیوی کے معاملے میں اس میں پریشان ہو گیا. یہ کیوں ہو گیا؟ جیسے دیکھیں ایک وار ہوا نا، وار حملہ ہوا، تو ہمارے جوانوں نے، فوجی جوانوں نے، ایئر فورس والوں نے دشمن کے جہاز کو گرا دیا، منہ توڑ جواب دیا ان کو. انجام کیا ہوا؟ سارے خاموش ہو گئے، ان کو سمجھ آ گئی اگر ہم چھیڑ چھاڑ کریں گے تو ہمارا گزارا نہیں ہوگا، لہٰذا انہوں نے ہمیں کچھ کہا نہیں. یہ بھی ایک وار ہے، ایک اٹیک ہے ہمارے اوپر، ہمارے ایمان پر اٹیک ہوا، نوجوانوں پر اٹیک ہوا جس کا ہم جواب نہیں دے سکے. ادھر ہمیں فتح ہوئی تھی، ادھر ان کو فتح ہو گئی ہے، ہم جواب ہی نہیں دے سکے ان کا. انجام کیا ہوا ہے؟ ایک گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہی کمرے میں 4 بہن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. کتنے؟ 4 بہن بھائی ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاروں کے ہاتھوں میں موبائل ہیں، ہر بندہ اپنی دنیا میں آباد ہے. قریب بیٹھا نوجوان جوان، اس کے سامنے بہن جوان بیٹھی ہوئی ہے، وہ اپنی دنیا میں آباد ہے، وہ اپنی دنیا میں آباد ہے. ماں باپ علیحدہ پریشان ہو چکے ہیں، وہ علیحدہ اذیت میں ہیں. کیا کرنا چاہیے اس کا حل؟ جتنی تیزی سے ہم بربادی کی طرف جا رہے ہیں نا، شاید ہماری سوچ بھی نہیں ہے. ہم گھروں میں ٹائم دیتے نہیں ہیں، ہم اپنے گھروں میں ٹائم دیتے نہیں ہیں. انجام کیا ہو رہا ہے؟ ہر کسی کے ہاتھ میں، دیکھیں نا، یہاں ہم بیٹھے ہیں، ابھی مجھے بیٹھے 10-12 منٹ ہوئے ہیں، 12 منٹ کے اندر، 15 منٹ کے اندر ذہن سازی شروع ہو گئی ہے. کیا ہو گیا؟ ذہن سازی، اسے ہم کہتے ہیں ذہن سازی. بات بتانا شروع ہو گیا، بندہ سوچنا شروع ہو گیا، ہو یار منو نہ خیال کرنا چاہیے تھا یار، گل ٹھیک کہہ رہے ہیں یار. ہو سکتا ہے میری ذات سے کسی کا اختلاف ہو، لیکن جو گفتگو ہو رہی ہے کہتا یار گل تو ٹھیک ہے یار. یہ 15 منٹ کے اندر ذہن سازی ہو گئی اور ذہن ہمارا ٹھیک ہونا شروع ہو گیا. تو 24 گھنٹوں کے اندر ہر وقت جس کے ہاتھ میں موبائل ہوگا اس کی ذہن سازی کون کر رہا ہے؟ اس کے ذہن کو کون تیار کر رہا ہے؟ میں نے آپ کو بات بتائی ہے، یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے سروں پہ امام شریف باندھے ہوئے ہیں، علامہ صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے سروں پہ امام شریف باندھے ہوئے ہیں، ٹوپیاں اپنے پہنی ہوئی ہیں، داڑھی مبارک رکھی ہے، نماز پڑھ کے آپ آئے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے. یار یہ کس نے ہمیں سمجھایا؟ کون بتانے والا؟ ہمارے ماں باپ نے بتایا، علماء نے ہمیں بتایا، جو صحیح کام کرنے والے، جو بزرگان دین ہیں، صوفیاء اولیاء، انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ گناہ ہے، یہ نیکی ہے، یہ برا کام ہے، اچھا کام ہے، روزہ رکھنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے. انہوں نے ہمیں ذہن سازی ہماری کی، ہمیں پتہ چلا، ہمیں سمجھ آئی کہ یہ کام اچھا ہے، یہ کام برا ہے. ہم سارے کام برے چھوڑ کے اچھے کام کی طرف چل پڑتے ہیں. کیوں بھلا؟ ہمارا کسی نے ذہن بنایا. میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا میرے بھائیوں، پردے میں سننے والی بہنوں اور بیٹیوں، ہمیں اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کی ذہن سازی کرنی چاہیے، ان کا ذہن بنانا چاہیے کہ روزہ رکھنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، دین سے جڑنا چاہیے، برے کاموں کو چھوڑنا چاہیے. یہ ہر کسی کی ذمہ داری ہے. یہ پروفیشنل سسٹم نہیں ہے کہ صوفی صاحب آن گے تو وہی کریں گے، علامہ صاحب آن گے تو دین کا کام وہی کریں گے. ایسا نہیں ہے. ہر مسلمان مرد عورت جو عاقل اور بالغ ہے، سب کی ذمہ داری ہے اپنے گھر والوں کے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنی قوم کی، اپنے معاشرے کی ایمان کی حفاظت کرنا. ہر مسلمان کی، مرد اور عورت سب کی برابر ذمہ داری ہے. یہ ہم نے اپنے گھر میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیا ہے کہ جنازہ پڑھانا ہے تو علامہ صاحب نہیں پڑھانا ہے. یہ ہمارا فیصلہ ہے، دین کا یہ فیصلہ نہیں ہے. ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ نکاح پڑھانا ہے تو علامہ صاحب نہیں پڑھانا ہے. یہ ہمارا فیصلہ ہے. یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ کان میں اذان دینی ہے تو علامہ صاحب نے آ کے بچے کے کان میں اذان دینی ہے. یہ ہمارا فیصلہ ہے، دین کا یہ فیصلہ نہیں ہے. دین نے تو 1400 سال پہلے فیصلہ کر دیا ہے. ہونا یہ چاہیے گھر میں اولاد اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اولاد کو اللہ نے اولاد دی ہے، تو گھر میں اپنے دادا سے کہے، یعنی اپنے ابا سے کہے، ابو جی مہربانی کر کے آج بچے کے کان میں اذان دے دیں. لیکن ابا جی کو بھی اذان دینی آنی چاہیے نا. سوال تو یہ ہے، ابا جی کو بھی تو اذان دینی کم از کم آنی چاہیے نا. یہاں صورتحال بتاؤں کیا ہے. نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے اور
نماز کے ٹائم میں امام صاحب آگے کھڑے ہو گئے, انہوں نے پیچھے عام بندے سے کہہ دیا باؤ جی ایتھے جو نا تسی اقامت پڑھو. کیا پڑھو؟ کیوں علامہ صاحب؟ اقامت پڑھو. صورتحال یہ ہے کہ پیچھے اقامت پڑھنی نہیں آتی. ہائے ہائے ہائے, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اقامت پڑھنی نہیں آتی یار, کیا مشکل ہے؟ وہ یہ پروفیشنل سسٹم کہاں سے آ گیا کہ علامہ صاحب ہی, صرف علامہ صاحب ہی اقامت پڑھیں گے تو دوسرا نہیں پڑھ سکتا؟ کہاں یہ لکھا ہوا یار؟ امامت کے لیے تو اس کا ایک کرائٹیریا ہے نا, اس کو عالم ہونا چاہیے, اس کو علم ہونا چاہیے, تقوی والا ہونا چاہیے, وہ تو ایک کرائٹیریا ہے, وہ تو ہر کسی کے پاس کی بات نہیں ہے. میں امامت نہیں کہہ رہا کہ ہر کوئی, ہاں اگر دو بندے ہیں راستے میں سفر کر رہے ہیں یا ویسے بھی لیٹ گئے ہیں نماز میں, نہیں دیر سے پہنچے ہیں, تو دو ہیں ان میں سے ایک امامت کر لے, نماز پڑھا لے, یہاں تک تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن جو مساجد کی امامت ہے اس کا تو ایک کرائٹیریا ہے نا, اس کے لیے تو باقاعدہ اس کا عالم ہونا ضروری ہے نا. لیکن یہ پروفیشنل سسٹم کہاں سے آ گیا؟ اب علامہ صاحب نے ہمارے گھر والوں کو آ کے بتانا ہے تجھے روزہ رکھنا ہے, علامہ صاحب نے آ کے بتانا ہے قرآن پڑھنا ہے, علامہ صاحب نے آ کے بتانا ہے جناب تسی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. میرے بھائیو علامہ صاحب تو بیچارے پنجابی میں کہوں گا پٹ پٹ کے مر گئے سارے, مسجد میں کچھ جانے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں ہوتا. میرے بھائیو میں گھوم کے بات بتاؤں کہاں لے کے آنا چاہ رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں میرا دین, ہمارا دین یہ کہتا ہے, میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں خدا کی قسم, اپنے گھر کی خود حفاظت کرو. کیا کرو؟ اپنے گھر کے بچوں کی, اپنے گھر کی بچیوں کی, اپنے گھر کی عورتوں کی, عورتیں اپنے گھر کے مردوں کی خود حفاظت کریں, خود ان کی تربیت کریں, خود ان کو ماحول دیں. میں نے تو آپ کو چھوٹی سی گزارش کی ہے, ایک زمانہ وہ تھا کہ کسی عالم کے پاس جانا پڑتا تھا. کیا کرنا پڑتا تھا؟ کسی عالم کے پاس جا کے اس کا بیان سننا پڑتا تھا, اس کی مجلس میں جانا پڑتا تھا, اس کی محفل میں جانا پڑتا تھا. اب تو یہ زمانہ نہیں ہے, اب تو اپنے گھر میں بیٹھ کے سحری کے ٹائم یا افطاری کے ٹائم 5-5 منٹ, صرف 5 منٹ کا کلپ جس عالم دین سے آپ وابستہ ہیں اس کا بیان اپنے بچوں کو سنا دیں, بات ختم ہو جائے. انجام کیا ہوگا؟ جس بچے کو دین کی سمجھ آ جائے گی وہ ماں باپ کا ادب کرنے والا بچہ ہو جائے گا, وہ دین سے جڑ جائے گا. یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں نا اس کے ساتھ ہی قبرستان ہے, ایسے ہی ہے, قریب ہے نا اس کے ساتھ ہی, میں خیال شاید ساتھ ہی قبرستان ہے بالکل جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بات بتانے لگا ہوں, ناراض نہیں ہونا, ساڑھے تو زیادہ سونے, جی ہاں ساڑھے تو زیادہ پیسے والے, ہمارے سے زیادہ طاقت والے, ہمارے سے زیادہ تعلقات والے قبرستان میں پڑے ہیں, کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, قبروں کے نشان بھول گئے ہیں لوگ. سینکڑوں لوگ روزانہ شادیوں پہ آتے ہوں گے, قبرستان میں باہر کھڑے ہو کے کوئی دعا بھی نہیں کرتا ہوگا. میں آپ سے سب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کتنے لوگ یہاں پر ہیں جس کے ماں یا باپ یا جو عزیز دنیا سے چلے گئے ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں جو صبح جا کے ان کی قبر پہ دعا مانگتے ہیں؟ شاید کوئی ایک بھی نہیں نکلے گا. ہمیں کیوں غلط فہمی ہے؟ ہم کسی کی قبر پہ جا کے اس کی بخشش کی دعا نہیں مانگ رہے, ہماری قبر پہ کس نے آنا ہے؟ کیوں غلط فہمی میں بیٹھے ہیں ہم؟ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا یہ قبرستان میں پڑے ہیں, اسے کہتے ہیں خاموش کالونی. کیا کہتے ہیں؟ خاموش کالونی. جو جاتا ہے وہ دوبارہ, میں آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہوں, اگر میری بات پہ یقین نہیں آ رہا نا, آپ قبرستان کا چکر لگا لینا, تختیاں پڑھ لینا. ہمارے سے زیادہ پیسے والے, ہمارے سے زیادہ حسین و جمیل, ہمارے سے زیادہ عزتوں والے, اور ہر شخص جو قبرستان میں پڑا ہے ایسے ہی کہتا تھا میں پانجی اتنے نہ پہنچیا تو تباہی ہو جانی ہے, میں 10 منٹ بعد اتنے نہ پہنچیا جناب انج ہو جائے گا, پانجی میں جان دو, میں بڑی جلدی ہے, میں اتنے لازمی جانا ہے, یقین جانو میں نہ گیا تو کاروبار کا بیڑا غرق ہو جانا ہے. کاروبار بھی ترقیاں کر رہے ہیں, دنیا بھی ترقی کر رہی ہے, ترقیاں ہوتی جا رہی ہیں. ہر رہنے والا یہ سمجھتا ہے میں نہ ہویا تو بربادی ہو جائے گی, سارے چلے گئے اب بربادی نہیں ہوئی, ہمارے جانے سے بھی بربادی نہ. وہ چند دنوں کے بعد لوگ باتیں بھول جاتے ہیں, خدا کی قسم.
میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں، پریکٹیکلی باتیں. ایک بندہ ایک محلے میں، اس محلے میں رہتا، جس محلے میں آپ رہتے ہیں اس محلے میں رہتا ہے. وہ بندہ وہ محلہ چھوڑ کے دوسرے محلے میں چلا گیا، مکان چینج کر لیا. وہ جب چند دنوں بعد 2-4 مہینے بعد واپس آتا ہے نا، تو بہت سارے لوگ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہاں کوئی اور لوگ آ گئے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. اس کو وہ بتانا چاہتا ہے جی میں اتنے رہتا ہوں سی، اے میرا گھر سی، ایسی گھر ویچیا، اے چوک چ بندہ سی، فلانا دوست ہوتا تھا، فلانا دوست ہوتا تھا، فلانا. لوگ اس کو پہچانتے. وہ میرے بھائی ایک محلے سے دوسرے محلے میں جائے گا، تیری پہچان کوئی نہیں. یہاں تو ایک جہان سے دوسرے جہان میں جانا ہے، کون پہچان کرے گا ہماری؟ میں کسی کے مسلک کو نہیں چھیڑ رہا، کسی کی جماعت کو بھی نہیں چھیڑ رہا. جو جس عالم دین سے وابستہ ہے میں کہہ رہا ہوں یار اسی کا ہی بیان سنو. میں نہیں کہہ رہا کس کا سنو یار. کم از کم جس سے جڑے ہوئے ہیں، شراب زنا سے تو منع کرتا ہوگا نا یار آپ کو، برے کاموں سے تو منع کرتا ہوگا نا آپ کو یار، بری باتوں سے تو منع کرتا ہوگا نا آپ کو یار، برے کاموں سے تو منع کرتا ہوگا نا، حلال کمانے کا تو کہتا ہوگا نا یار. وہ میرے بھائیوں اس دور حاضر میں ضرورت کس بات کی ہے؟ ہمارے گھروں کے اندر جو غیر مسلم طاقتیں ہیں ان کا کردار دیکھیں کیا ہے. ذرا میری بات کو توجہ سے سننا ہے. میں کتابی دلیل نہیں دوں گا، نہ آپ کو کتاب پڑھنی پڑے گی، میں دنیاوی دلیل دوں گا تاکہ بات سمجھ آ جائے. آج سے 15 سال پیچھے جائیں. کتنے سال؟ پھر بولیں، ذرا بلند آواز سے بولیں. کتنے سال؟ 15 سال پیچھے جائیں تو ہمارے گھروں میں پی ٹی سی ایل کے فون ہوتے تھے. ایسا ہی ہے جو ابھی بھی ہیں. اور اس فون کی حالت یہ تھی، کسی عورت کو فون سننے کی اجازت بولیں نہیں ہوتی تھی. کیونکہ بولا کسی عورت کو ٹیلی فون سننے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. اگر فون آتا تھا تو عورت کی یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ اٹھ کے جا کے اور ریسیور کو اٹھائے. ایسے ہی ہے. 15 سال پرانی بات سنا رہا ہوں، کوئی لمبی بات نہیں ہے. کسی عورت کو ٹیلی فون سننے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. اور آج صورتحال یہ ہے کہ ہمیں عورت کا ٹیلی فون سننے کی اجازت نہیں ہے. اپنے گھر میں اپنی بیٹی کا موبائل سننے کی اجازت نہیں ہے، اپنی بیوی کا موبائل دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. سب گھروں میں تو ایسا نہیں ہو رہا، لیکن ایسا ہو رہا ہے. اچھا، یہ موبائل رکھنا کوئی جرم اور گناہ نہیں ہے، انٹرنیٹ کو استعمال کرنا کوئی جرم اور گناہ نہیں ہے. ایک گاڑی آپ کے ہاتھ میں ہے، سٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں ہے، موٹر سائیکل آپ کے پاس ہے، اس کا سٹیئرنگ آپ کے پاس ہے. آپ کا جی چاہتا ہے اچھی طرح موڑ دو، آپ کا جی چاہتا ہے بری طرح موڑ دو، اختیار آپ کے پاس ہے. آپ موبائل پہ جا کے اچھی چیزیں دیکھ لو. کروڑوں بیانات پڑے ہوئے ہیں. جتنے موبائل کے اوپر اس وقت نیٹ کے اوپر بیان آ گئے نا علماء کے، مختلف علماء کے، بندے کو سننے کے لیے کم از کم 400 سال زندگی چاہیے، پھر بیان مکمل سن سکے گا. وہ اتنے بیان پڑے ہوئے ہیں علماء کے یہاں پر، اتنے بیانات پڑے ہوئے ہیں. اس کی مرضی ہے اچھائی کی طرف لے جائے، اس کی مرضی ہے برائی کی طرف لے جائے. لیکن چونکہ اٹریکشن ہے برائی کے اندر، ایمان والوں کے لیے نہیں. جس کا ذرا سا ایمان ڈاواڈول ہوتا ہے، شیطان فوراً اس کے ذہن میں غلط طرف لے جاتا ہے. میں دوبارہ پھر اپنی طرف آنا چاہ رہا ہوں جہاں سے بات میں نے گزارش کی تھی. ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر پہ توجہ دینی ہوگی. کہاں پر؟ پھر بولیں. اپنے گھر میں. میری اولاد میں بچے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ بس سمپل سا فارمولہ ہے. اچھا اگر نہیں پڑھتے، باپ بار بار کہتا ہے بچے نہیں پڑھتے، باپ بار بار کہتا ہے بچے نہیں پڑھتے، ماں بار بار کہتی ہے بچے نہیں پڑھتے، پھر کیا کرے وہ؟ میں آپ کو ایک بات سچ کہہ رہا ہوں، وہ کیا کرے؟ وہ بار بار ان کو کہے یا نہ کہے، لیکن بار بار اپنے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے اللہ تیری مہربانی میرے بچیاں نو نیک بنا دیتا ہوں. بار بار اپنے رب کی بارگاہ میں گزارش کریں. اپنے جو آپ کے علماء جن سے آپ کی وابستگی ہے اس کے بیان نکال کے سناتے رہو یار. ان کا ذہن تو ٹھیک ہو جائے کم از کم. ان کی ذہن سازی کر دو یار کم از کم.
یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں نا جوان، میں آپ کو آپ کا مقام بتانے لگا ہوں کیا ہے. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے. فرمایا جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ پھر بولو. اچھا مجھے پتہ ہے کہ نیند آ رہی ہے، روزہ رکھا ہوتا ہے، ویسے بھی سحری کی ہوتی تو نیند آتی ہے. یہ نیند آنا بھی اللہ کا کرم ہے. صحیح کہہ رہا ہوں. بہت سارے لوگ ہیں دوائیاں کھا کے پھر نیند آتی ہے ان کو. تو جو فرمایا کہ جو بندہ، جو نوجوان جب توبہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ نوجوان جب کہتا ہے نہیں یار میں کام نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میں نہیں کرنا. جب نوجوان توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس علاقے کے قبرستان میں جہاں پر نوجوان نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ اس علاقے کے قبرستان سے 40 دن تک عذاب قبر اٹھا دیتا ہے. صرف اس نے کیا کرنا، تو مجھے معاف کر دے، ہوں نہیں کروں گا پروردگار، تو مجھے معاف کر دے، تیری مہربانی میں ہونی. لو اتنی سی بات کہنے پر اللہ پاک خوش کتنا ہو رہا ہے آپ کے اس عمل پر، اللہ پاک راضی کتنا ہو رہا ہے اس عمل پر. ہاں اس میں ایک بات کا خیال کرنا ہے. ایک ہے نماز نہیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھا، کسی نے کوئی اللہ معاف کرے شراب کی طرف چلا گیا، برے کام کی طرف چلا گیا، یہ بات ہے حقوق اللہ کے معاملے میں. ایک ہے اس نے کسی کی بیٹی کی عزت کو خراب کیا، کسی کی بہن کی عزت کو خراب کیا، پھر معافی اس کے پاس چلی گئی. خالق تو خالق ہے، مالک تو مالک ہے نا. ایک ہے کسی کی حق تلفی کی، کسی کا حق مارا، پھر بات ادھر چلی گئی نا. ہم نے یہ سوچنا ہے کسی کا حق تو نہیں مارا، ایسا تو نہیں ہے. نوجوانوں آپ سے کہنا چاہوں گا خیال کرو کہ ایسا تو نہیں ہے کہ میری وجہ سے، یہ کہنا ہے میری، یہ لفظ کہنا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ میری وجہ سے کسی کی بیٹی کی عزت خراب تو نہیں ہو رہی، میری وجہ سے کسی کی بہن کی عزت خراب تو نہیں ہو رہی، میری وجہ سے کسی کے گھر کے اندر کوئی جھگڑا تو نہیں پیدا ہو رہا ہے. اب دیکھیں نا، یہاں والدین موجود ہیں، ماں باپ یہاں پر موجود ہیں. میں اکثر اپنے بیان میں یہ بات کہتا ہوں، آج بھی گزارش کرنا چاہوں گا. جب رات ہوتی ہے نا، رات جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، رات ہوتی ہے یا جوان بیٹے بھی ہیں، رات ہوتی ہے، سارے بچے سونے کا ماں انتظار کرتی کہ بچے سارے سو جائیں. جب بچے سارے سو جاتے ہیں نا تو ماں چپکے سے اٹھ کے تو جوان بیٹی کے پاس چلی جاتی ہے. قبلہ علامہ صاحب، جوان بیٹی کے پاس چلی جاتی ہے اور جا کے کیا کہتی ہے؟ پتر تیری مہربانی، میری عزت دا سوال ہے. پتر اپنا دوپٹہ اتارتی ہے اور بیٹی کے پیر میں رکھ کے کہتی ہے پتر تیری مہربانی، میری عزت دا سوال ہے. پتر سرسی نہ بدنام ہو جائیں گے. سارے بچوں کے سونے کا کون انتظار کر رہی ہے؟ ماں. باپ چلا جاتا ہے رات کو اٹھ کے اپنی ماں کے پاس، اپنی بچی کے پاس، اور کیا کہہ رہا ہے؟ پتر تیری مہربانی، پتر ساری عزت بچ جائے گی، ساری زندگی اس محلے چنگائی ہے. اپنے بیٹے کے پاس چلا جاتا ہے، بیٹا تیری مہربانی، ساری عزت دا سوال ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ میں یہ آپ سے نوجوانوں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، خیال کرو کہیں میری وجہ سے کسی کی ماں اپنی بیٹی کے پاؤں تو نہیں پکڑ رہی ہے. اس کو خراب کرنے والا کون؟ اس کو غلط راستے پہ لگانے والا کون؟ اور یہ پھر یاد رکھو، یہ مکافات عمل ہے. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. کنک لاؤ گے تے کنک وڈو گے، جوں لاؤ گے تے جوں وڈو گے، منجی لاؤ گے تے منجی وڈو گے، جو بیجو گے وہی کاٹو گے. آج ہمیں کسی کی بیٹی کی عزت کا خیال نہیں ہے نا، تو کل کو ہماری بیٹی کی بھی عزت کا خیال کسی کو نہیں ہوگا. میں آپ لوگوں سے برادرانہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، جو لوگ تو دین سے جڑے ہوئے ہیں نا، ان سب کو ان باتوں کا علم ہے. میں ان سے بھی کہوں گا، دینداروں سے بھی، قبلہ دینداروں سے بھی گزارش کروں گا، اگر انہوں نے بھی اپنے گھر میں توجہ نہ دی تو نقصان ان کا بھی یہی ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ علامہ صاحب ہیں اور انہوں نے اپنے گھر میں توجہ نہیں دی تو بچے پیدا ہوتے ہی علامہ ہو جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے. نبی علیہ السلام سے لے کے سارے انبیاء علیہ السلام نے اولاد کی تربیت کا حکم دیا ہے ہمیں. میں نے کسی کے مسلک کے خلاف نہیں بات کی، کسی کے بزرگ کے خلاف نہیں بات کی، کسی کے عالم کے خلاف نہیں بات کر رہا. میں کہہ رہا ہوں یار دیکھو، سوچنے ہمارے گھروں میں تو ماحول اچھا ہو جائے، باقی باتیں تو ساری بات کی ہیں.
یہ ویکھا میں عملہ والے کچھ نہیں میرے پلے. پہلے ابا تو دیکھ لیں ہمارے کیا ہے, پھر ہم دیکھیں کسی کے خلاف بات کرنے کی بات سوچیں. جہاز میں سفر کریں نا, جنہوں نے جہاز میں سفر کیا ہوا ہے, تو وہ جب جہاز میں بیٹھتے ہیں نا, سفر کرتے ہیں, تو بیٹھتے ہی وہ جو ان کی لیڈیز ہوتے ہیں اسٹاف یا جینٹس اسٹاف جو ہوتا ہے نا, وہ نا ایک ماسک, وہ نا اسے کہتے ہیں ہوا کے لیے آکسیجن ماسک اس کو کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اگر کبھی جہاز میں خدا نخواستہ کو اونچ نیچ ہو جائے, کبھی ہوا کا جو ہے نا دباؤ کم ہو جائے, تو فوراً آپ کے پاس ایک ماسک گرے گا, اس کو آپ نے اپنے منہ پہ لگا لیں. اس میں آکسیجن کا سسٹم ہوتا ہے, اس کو کھینچ کے منہ پہ لگانا ہے. اور آپ کے ساتھ اگر بچہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ نے اپنے منہ پہ لگانا ہے, بعد میں بچے کے منہ پہ لگانا ہے. کیوں بنا؟ آپ سلامت ہیں تو بچہ سلامت رہے گا نا. اب میری گزارش یہ ہے کہ اگر ہم وہ آکسیجن گیس جو ہے, آکسیجن کا جو ماسک ہے, ہم اپنے منہ پہ لگائیں گے, اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے تو ہمارے گھر والے ٹھیک ہوں گے نا. اگر ہم ہی ٹھیک نہیں جا رہے, ایک اور بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے ہمیں, میں تو نماز پڑھنا نا, میں تو قرآن پڑھنا, میں اپنی قبر جانا ہے, انہیں اپنی قبر جانا ہے, میں تو کیا ہی سکنا نا. سنو ذرا حدیث سنو ذرا. فرمایا کہ جبرائیل اس علاقے کو, اس قصبے کو, اس آبادی کو برباد کر دے. عرض کی باری تعالیٰ, اس میں تیرا ایک وہ بندہ رہتا ہے جو بڑا ہی نیک ہے, جو ہر وقت ذکر اذکار میں لگا رہتا ہے. فرمایا اس کو پہلے برباد کرو. کیوں بھلا؟ اس کی غیرت جاگی نہیں کہ میری نافرمانی لوگ کرتے رہے, میری حکم عدولی لوگ کرتے رہے, اس کے سامنے میرے ساتھ شرک کرتے رہے, اور اس کی غیرت ہی نہیں جاگی, وہ اپنی عبادت میں لگا رہا. مجھے اس کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے, مجھے اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ لوگوں کو برائی سے منع کرے اور اچھائی کی دعوت دے. ہم نے گھر میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیا, سانو کا دی ٹینشن ہے باجی, انہیں اپنی قبر جانا ہے. 2 دفعہ ہم دعوت دیتے ہیں, 3 دفعہ دعوت دیتے ہیں, ہم کیا گھر میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں باجی دے دل تے مور لگی ہے, نہیں ٹھیک ہونا. لو جی, قرآن کیا اعلان کرتا ہے؟ علماء موجود ہیں, قرآن اعلان کرتا ہے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ جسے چاہتا ہے ٹیڑھے رستوں سے سیدھے رستے پر لے آتا ہے, اللہ جسے چاہتا ہے. آج ہم تو یہ بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں سانو کی ضرورت ہے بھاجی, انہیں وہ نہیں ٹھیک ہو سکتا. یار کبھی کبھی سوچو, جس نے ہمیں یہاں تک لا کے بٹھایا ہے اس نے تمہارے پہ کتنی محنت کی ہوگی یار, کتنی مرتبہ آپ کی باتیں سنی ہوں گی اس نے یار, کتنی مرتبہ اس نے آپ کی غلطیوں کو برداشت کیا ہوگا یار. نتیجہ کیا نکلا؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا, اپنے علاقے کے عالم دین سے اپنے آپ کو جوڑ دو, اپنے بچوں کو, اپنی اولاد کو دینداروں سے جوڑ دو, اور یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے. اپنے بچوں کو اولاد میں سے, کس میں سے؟ اب صورتحال دیکھ لیں, ہماری دین کا علم ہمیں کتنا ہے, ہماری دینی تربیت کتنی ہے, ذرا سننا ذرا. جس دن نکاح ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سب کو پتہ ہے نا. اب دولہے بھائی نے کلمے پڑھنے ہوتے ہیں, سارے نو اپنی اپنی فکر ہوندی ہے. دولہے نو یہ فکر ہوندی کہ علامہ صاحب کہتے منو کلمے ہی نہ سن لینا, انہی کو دینی تربیت ہے ساڑی. پہلے حالانکہ علامہ صاحب موجود ہیں, کلمے نکاح کا حصہ نہیں ہے. کیا کہا میں نے؟ کلمے نکاح کا حصہ نہیں ہے. اگر کلمے نہیں بھی پڑھے گے نکاح پھر بھی ہو جائے گا, قبول ہی جاب ہے وہاں پر. لیکن وہ اس کو پہلے ہوتی ہیں لتاں کمریاں ہوندیاں نے یار منو کسی پاسے, انہی کو تربیت ہے ساڑی. باپ کا انتقال ہوا, ماں کا انتقال ہوا, بھائی کا انتقال ہوا, کسی کا انتقال ہوا, تو اس کو امام صاحب کے پیچھے گھر والوں کو کھڑا کرتے ہیں, بچے کو, بیٹے کو, بھائی کو, باپ کو, شوہر کو, جو بھی موجود ہو, اس مرد کو پیچھے کھڑا کرتے ہیں. بہن کی, ماں کی, بیٹی کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے تو پیچھے, یا کسی مرد کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے تو امام کے پیچھے گھر والوں کو کھڑا کرتے ہیں
کہ تاکہ وہ قریب ہوں تو ان سے پوچھ لیا جائے کہ لین دین کا ذمہ دار کون ہے. پیچھے کھڑے ہونے والے کو جنازے کی فکر نہیں ہوتی, انہوں یہ فکر ہوتی ہے منو کو گالی نہ پوچھ لین یار. باپ کا جنازہ رکھا ہے پیچھے بیٹے کو جنازہ پڑھنا نہیں آتا یار. ماں کا جنازہ رکھا ہے پیچھے ماں کے پیچھے بیٹے کو جنازہ پڑھنا نہیں آتا. میں بہنوں بیٹیوں سے اور نوجوانوں آپ سے اور بزرگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا, خدا کے واسطے اللہ کے واسطے اپنی اولاد میں سے وہ کوئی ایک بچہ تیار کر جو کم از کم مرن تو بعد اپنے باپ نو نہلا تے سکے یار, کم از کم انہوں کفنا تے سکے یار. وہ بیٹیوں میں سے ایک بیٹی تیار کر دو کم از کم ماں کے مرنے کے بعد بیٹی اس کو نہلا تو سکے کم از کم یار. نہلانے والا بندہ ڈھونڈا جاتا ہے, نہلانے والی عورت ڈھونڈی جاتی ہے, انہوں دے نخرے بکھرے. کم از کم اتنا تو میں نہیں کہہ رہا کسی مسجد کے لیے چندہ نہیں مانگ رہا میرے بھائیوں, نہیں, میں نہیں کہہ رہا کہ یار رمضان کا مہینہ ہے میں بڑا سخاوت کرتا ہوں میرے ساتھ مل کر سخاوت کرو یار, میں یہ نہیں کہہ رہا میرے بھائیوں, پردے میں سننے والی بہنوں بیٹیوں میں نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں اپنی اولاد میں سے, اپنی بیٹیوں میں سے, اپنے بیٹوں میں سے کم از کم ایک کو ایسا تیار کر دو جو مرنے کے بعد باپ کا جنازہ تو پڑھائے, کم از کم ماں کے مرنے کے بعد اپنی ماں کا جنازہ تو پڑھائے کم از کم. یہاں صورتحال ایسی ہے کہ آگے باپ کا جنازہ ہوتا ہے, پیچھے بیٹے کو جنازہ پڑھنا نہیں آتا. اس سے بڑا لمحہ فکریہ کیا ہے, اس سے بڑا لمحہ فکریہ کہ آگے بوڑھے باپ کا جنازہ رکھا ہے, پیچھے جوان بیٹا کھڑا اس کو جنازہ پڑھنا نہیں آتا. اس سے بڑا لمحہ فکریہ یہ ہے کہ آگے جوان بیٹے کا جنازہ رکھا ہے, پیچھے بوڑھے باپ کو جنازہ پڑھنا نہیں آتا یار. یہ ہماری دینداری رہ گئی ہے یار. باتیں ہم علماء کے خلاف کرتے ہیں, باتیں ہم دینداروں کے خلاف کرتے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ بڑھاپا آ گیا ہے اور صحیح طرح کلمہ پڑھنا نہیں آتا. میری آپ سے گزارش ہے مودبانہ, اولاد میں سے, کس میں سے, پھر بولیں, اولاد میں سے. اب سنو ذرا, بندہ انتقال کرتا ہے نا تو بچے آپس میں لڑتے ہیں, گھروں میں جھگڑا ہوتا ہے. باپ کی ڈیڈ باڈی ابھی ہاسپٹل میں پڑی ہوتی ہے تے گھر جھگڑا پہنتا ہے چیک بک پہ, پراپرٹی پہ, سیف الماری توڑنے پہ. اچھا اسی چنگے ایڈے ہاں, اسی باپ کے کپڑے بھی انہوں نے ہاتھ نہیں لانا. جو باپ کے کپڑے اتارے جاتے ہیں جسم سے ڈیڈ باڈی پہ سے, یا ویسے گھر کے جو کپڑے ہوتے ہیں باپ کے کپڑے بھی ہم نے غریب کو دے دینے ہیں. کیوں بھلا, کہ ثواب ہوئے گا. ایسا ہی ہے, باپ کے جوتے بھی دے دینے ہیں, ایسا ہی ہے, بولیں تو صحیح ہے. باپ کے یا ماں جو بھی دنیا سے گیا ہے اس کے کپڑے بھی دے دینے ہیں, جوتے بھی دینے ہیں, جو چھوٹا موٹا ساز و سامان ہے سارا دے دینا ہے. لیکن باپ کا موبائل اسی سنبھال لینا, وہ دین لگے ثواب نہیں ہوئے گا کسی نے. چیک بک بڑی سنبھال لینی ہے ہم نے, اس کا ثواب نہیں ہونا کسی کو. اللہ کی راہ میں دینے کا ہم نے خیال نہیں کرنا. سمجھدار اسی بہت ہے نا, سمجھدار بہت ہیں. ہم نے اپنے باپ کے ساتھ یہ کیا ہے, اللہ کی قسم ہمارے ساتھ یہی ہونا ہے. کسی غلط فہمی میں نہ رہنا. آپ گیو اینڈ ٹیک ہے, جو کرو گے وہ بھرو گے. میں کہہ رہا ہوں یار, ایک باپ دنیا سے گیا, سنو ذرا, ایک باپ دنیا سے گیا, اور جب وہ باپ دنیا سے گیا نا, اس نے کیا کیا, اس سے پہلے اس کے 4 بچے ہیں یا 5 ہیں یا 2 جتنے بچے بھی ہیں, ان کا بھی جھگڑا ہوا زمین پر, چیک پر, گھر کے کام کاج, مالی معاملات میں, سونے زیورات, جہاں بھی جھگڑا ہوا. ہوتا ہے اولادوں میں, ٹھیک ہے. ایک وہ باپ بھی ہے جس کے 4 بچے ہیں یا 5 بچے ہیں, ان کا بھی جھگڑا ہوا. دونوں کا جھگڑا علیحدہ علیحدہ ہے. ایک جگہ پر باپ کے ساتھ, اولاد کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ, جب ماں باپ دنیا سے گئے تو پیچھے سے اولاد کا جھگڑا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں جھگڑا ہونا چاہیے بچوں میں. کیا ہونا چاہیے, پھر بولو یار, بالکل جھگڑا ہونا چاہیے. سب کے گھروں میں جھگڑا ہونا چاہیے بچوں کے. کسی کا باپ جائے یا ماں جائے تو سب کے گھروں میں جھگڑا اولاد میں ہونا چاہیے. آپ بھی کہیں گے کہ ہو جے پیر صاحب ہیں,
کہ مرن تو بات پہ ہوتا جھگڑا ہوئے. سنو ذرا, سب کے گھروں میں جھگڑا ہونا چاہیے, لیکن کس بات پہ ہونا چاہیے؟ اگر ایک ماں کے 4 بچے ہیں, ایک پتر کہے جنازہ میں پڑھانا ہے, دوسرا کہے میں پڑھانا ہے, تیسرا کہے میں پڑھانا ہے, چوتھا کہے میں پڑھانا ہے, جھگڑا تو یہ ہونا چاہیے تھا یار. وہ جھگڑے کدھر چلے گئے ہمارے؟ پھر بڑے بندے بیٹھے اور فیصلہ کریں کہ تم میں سے جو تقوی والا ہے وہ جنازہ پڑھائے یار, تم میں جو صاحب علم ہے وہ جنازہ پڑھائے یار. لیکن ہم نے تو اپنی اولاد کو ایسا تیار ہی نہیں کیا یار. اولاد میں سے ایک بچہ تیار کر دو, کم از کم ہمارا جنازہ پڑھا دے یار, کم از کم, اور کچھ نہیں. ہمارے جانے میں کہہ رہا ہوں یہ 7 خاموش کالونیاں قبرستان ہیں, جاؤ جا کے چیک کر لو, ان سے پوچھ لو, ان کی تختیاں چیک کر لو جا کے. ہمارے سے زیادہ پیسے والے, ہمارے سے زیادہ خوبصورت, ہمارے سے زیادہ عزتوں والے, ہمارے سے زیادہ تعلقات والے, ہمارے سے زیادہ پراپرٹیاں رکھنے والے, بڑے بڑے حسین و جمیل, بڑی بڑی خوبصورت عورتیں, بڑے بڑے خوبصورت مرد, بڑے بڑے عزیز و اقربا جن کے بڑے وسیع تعلقات تھے, آج ان کی قبر میں کوئی آتا ہی نہیں ہے. قبروں کے نشان بھول گئے. ہمیں اصل بات یہ ہے, بچپن تھا نا جب ہمارا بچپن, تو ماں نے گھر سے سودا لینے بھیجنا یا باپ نے گھر سے سودا لینے بھیجنا, اسی باہر جا کے کی کرنا, کھیلن چ لگ جانا. ایسے ہی ہے, کرکٹ کھیلنے میں یا کچھ بھی کھیلنے کودنے میں لگ جانا. بعد چو 2 2.5 3 گھنٹے بعد یاد آنا, میں تو کروں سودا لین نکلیا سی, پیسے پوسے کھا لینے یا گواچ جانے. پھر ڈردے مارے گھر نہ جانا کہ گھر جاؤں گے تو پہن گیاں, گھر جائیں گے تو مار پڑے گی. میرے بھائیوں یہی صورتحال ہے. ہم دنیا میں آئے تھے, ہم دنیا میں آ کے سارا کچھ بھول گئے. اب جاتے وقت ڈر لگتا ہے کہ اتنے جاؤں گے تو پہن گیاں بڑیاں ہونا یار. میاں صاحب فرماتے ہیں لوئے لوئے پر لے کڑیے جو دودھ پانڈا پرنا, شام پے بن شام محمد گھر جاندی نے ڈرنا. میرے بھائیوں میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کروں گا, پردے میں سننے والی بہنوں اور بیٹیوں, خدا کے واسطے اولاد میں سے ایک کو کس طرف لگا جاؤ یار. اولاد میں سے ایک بچے کو دین پہ لگا دو. اب تو اتنا زبردست سسٹم ہے دینداری کے ماحول میں, سارے پاکستان کے زیادہ تر اداروں کے اندر جہاں دینی تعلیم دی جاتی ہے وہاں پر دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے. جب آپ اپنے بچے کو عالم دین بنا دیتے ہیں یا اپنی بیٹی کو عالمہ بناتے ہیں, جب وہ عالم بن کے نکلتا ہے تو اس نے دنیاوی تعلیم کے مطابق اس نے ایم اے کیا ہوتا ہے. دنیاوی تعلیم کی ڈگری اس کو پنجاب یونیورسٹی دیتی ہے. ایسا نہیں کہ خالی وہ مولوی بنے گا, ایسا نہیں ہے, بلکہ علماء موجود ہیں. آپ لوگ بھی ماشاءاللہ سارے دین کو سمجھنے والے ہیں. امام غزالی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, ان سے وقت کے بادشاہ نے بولا, یہ طالب علموں کے بارے میں بات کروں, دینی طالب علموں کے بارے میں. بیٹا آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, قبلہ علامہ صاحبان موجود ہیں حضور, بچوں کے لیے علامہ صاحبان جو دین کا علم حاصل کرنے والے ہیں. امام غزالی سے وقت کے بادشاہ نے بلایا, اس نے کہا بابا جی کوئی ایسا مجھے عمل بتائیں, طریقہ بتائیں کہ جو دیندار لوگ ہیں نا, دیندار لوگ یہ دین کو نہ بیچیں. کیا کریں؟ دین کو نہ بیچیں. آپ نے فرمایا کام کر, پھر انہوں ہنر سکھا دے. کی سکھا دے؟ دوران تعلیم. کس وقت؟ دوران تعلیم, پڑھنے کے دوران ان کو ہنر سکھا دو. جب بڑے ہوں گے نا ہنر بیچ لیں گے, دین بچا لیں گے تمہارا یار. یہ بات مجھے 12-15 سال پہلے سمجھ آئی. میں نے اس وقت سے اپنے ادارے کے اندر بچوں میں دنیاوی تعلیم لازم کر دی. اس کا انجام کیا ہوا؟ آج جو بچہ پڑھ رہے نا وہ سکول کالج یونیورسٹی میں جا کے پڑھاتا بھی ہے, دین بھی بچا لیتا ہے, دنیا بھی بچ جاتی ہے اس کی. اپنے بچوں کو دینی دنیاوی تعلیم کو برابر رکھو یار. میں آپ سے یہ پھر گزارش کرنا چاہوں گا, اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو
ان سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ خدا را اپنے آپ کو دینداروں سے جوڑ لو. کیا کرو؟ اپنے آپ کو دینداروں سے جوڑ لو. دینداروں سے جوڑ لو گے ہماری بخشش کا ذریعہ ہو جائے گا. اپنے بچوں کو دین سے جوڑ دو. فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے مرنے کے بعد کم از کم کوئی ہاتھ چک کے دعاتیں منگے گا. یار سمجھ تو آئے گی نا. قبرستان میں جا کے دیکھ لیں, قبروں کی حالتیں دیکھ لیں. خدا کی قسم کئی سال ہو گئے باپ کی قبر پہ مٹی ڈالنے نہیں گئے. میں آپ کو ٹھیک ہے, بلکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں, میں بات کروں گا تو ناراضگی ہو جائے گی, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے باپ کی قبر کا نشان بھول گئے ہیں, ماں کی قبر کا نشان بھول گئے ہیں, اپنے عزیز و قربا کی قبروں کے نشان بھول گئے ہیں. اوے ہمیں نشان یاد نہیں ہے, سانو کہ نہیں یاد رکھنا, کیوں غلط فہمی میں ہے یار. تو یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے. آپ سے میری گزارش ہے ایک فیصلہ کر لیں بیٹھ کے کہ اولاد میں سے ایک بچہ ہم نے بولیں. آپ کے علاقے کے لیے ایک بات ہے, آپ کے علاقے کے لیے, یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں نا اس وقت, یہاں ہم بیٹھے ہیں, ساتھ ہی یہ نادیہ گھی مل کے ساتھ پہلی گلی چھوڑ کے دوسری گلی کے اندر ہماری مسجد ہے انوار مدینہ کے نام سے. وہاں پہ درس نظامی کا سسٹم یہ رمضان کے بعد شروع ہو جائے گا, فری میں, فی سبیل اللہ. کوئی فیس نہیں ہے, کوئی داخلہ فیس نہیں ہے. جس بچے کے پاس یونیفارم نہیں اس کو یونیفارم ملے گا, جس کے پاس کتابوں کے پیسے نہیں کتابیں ملیں گی, لیکن وہ پڑھے بس. اسی مسجد کے اندر ہماری جو وہاں پہ خواتین آتی ہیں ہر جمعے والے دن صلاۃ و تسبیح کے لیے, یعنی بیسیکلی تربیت کے لیے آتی ہیں, تو انشاءاللہ ان قریب بچیوں کا مدرسہ بھی ہوگا. لیکن یہ ساتھ ہی بالکل علامہ عثمان صاحب ہوتے ہیں ہمارے. تو آپ لوگ جب اپنے بچوں کو دینی مدارس میں بھیجو گے, انجام کیا ہوگا؟ ایک خاندان میں ایک ڈاکٹر ہونا, سارے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے؟ بولو یار. تو اگر آپ کے خاندان میں سے, آپ کی نسل میں سے ایک عالم بن جائے گا تو سارا خاندان فائدہ اٹھائے گا کہ نہیں اٹھائے گا؟ بولو یار. سارے خاندان دے جنازے پڑھائے گا کہ نہیں؟ اللہ سب کو لمبی زندگی, لیکن جانا تو ہے نا یار, حق ہے نا, یہ تو شک والی بات تو نہیں ہے نا. تو آپ سے میری گزارش ہے, میری آپ سے التجا ہے, اپنی اولاد میں سے ایک بچے کو دین کی طرف ضرور لگاؤ. یہ نوجوانوں سے گزارش کرنا چاہوں گا بذریعہ انٹرنیٹ. آخر میں اصلاحی بات یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں. بذریعہ انٹرنیٹ ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا موبائل پہ, ایک فنگر ٹپ کے اوپر, ایسے فنگر ٹپ کے اوپر پوری دنیا کی برائی ہے, انگلی کے اشارے پر, اور فنگر ٹپ پہ پوری دنیا کی اچھائی بھی ہے. آپ کی مرضی پر ہے, اچھائی دیکھنا چاہ رہے ہیں یا برائی, آپ کی مرضی پر ہے. آپ کی مرضی پر ہے, اچھائی دیکھ لو یا برائی دیکھ لو. میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرنا چاہوں گا اپنے نوجوانوں سے, بزرگوں سے, کہ خدا کے واسطے سوشل میڈیا پر آنکھوں کے زنا سے بچو یار. آنکھوں کے زنا سے بچو, ہاتھوں کے زنا سے بچو, یہ بد نگاہی سے بچو, بد نگاہی سے بچو. بہت ساری میری بہنیں اور بیٹیاں ایسی خدا کی قسم جو اپنے شوہروں کے بارے میں بتا نہیں سکتی وہ کہاں چلے گئے, اپنی اولاد کے بارے میں شرم کے مارے بتاتی نہیں ہے کہ ہماری اولاد کدھر چلی گئی, کس راستے پر چلی گئی. بہت سارے جوان غلط راستے پر چلے گئے, ماں باپ شرمندہ ہیں کہ ہم کسی کو کیا بتائیں کہ ہمارے بچے کس طرف جا رہے ہیں. اچھا بچے یہ سمجھتے ہیں شاید کسی نو پتہ ہی نہیں ہے. ایک بات آپ کو بتاتا چلا جاؤں فقیرانہ, ایک گلاس ہوتا ہے نا پانی والا, شیشے کا گلاس, اس میں اگر پیپسی ڈال کے رکھ دیں تو دور سے پتہ چلے گا کہ نہیں چلے گا اس میں کیا ہے؟ بولو یار. دور سے دیکھنے والے کو پتہ چل جائے گا اس میں کیا ہے. اس میں اگر مرنڈا ڈال کے رکھ دیں, بولو یار, دور سے سمجھ آ جائے گی نا. کس کو بھلا؟ آنکھوں والوں کو. اس میں اگر دودھ ڈال کے رکھ دیں تو پھر بھی پتہ لگ جائے گا کس کو؟ یہ جو چہرہ ہے نا یہ شیشے کے گلاس کی طرح ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر برائی بتاؤ گے تو چہرے کے آثار بتائیں گے کہ برے پاسے جا رہا ہے.
اس میں اچھائی ڈالو گے تو اس کے چہرے کے آثار بتائیں گے کہ اس کے اندر اچھائی ہے. کیا چھپاؤ گے یار اپنا؟ چلو بہنوں بیٹیوں نے نقاب کر لیا, آج کے دور کے مطابق ماسک لگا لیا, سمجھ میں آ گئی ساری بات. تیری آواز, تیرا بولنا, تیرا چلنا بتائے گا کہ تیرا کردار کیسا ہے, تیرے اندر کیا ہے. لیکن نظر صرف آنکھوں والوں کو آئے گا, ہر کسی کو نظر ہے. میں آپ اس کی مثال دیتا ہوں. ایک چنگی رکشہ جا رہا ہے, جھٹکے فارمولے سے سمجھا رہا ہوں. ایک چنگی رکشہ جا رہا ہے, اس کے پیچھے 2 بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں. ایک لڑکا, 2 لڑکے موٹر سائیکل پہ آتے ہیں, ان کے پیچھے پیچھے جا کے کبھی موٹر سائیکل ایسے گھماتے ہیں, کبھی ایسے گھماتے ہیں, کبھی ساتھ لگاتے ہیں, کبھی ادھر موڑتے ہیں. سمجھتے آ گئی انہیں کہ دی نسل کہو جی ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرے 2 بچے ہیں, وہ بھی موٹر سائیکل پہ آ رہے ہیں. انہوں نے دیکھا 2 بیٹیاں موٹر سائیکل پہ رکشے پہ بیٹھی ہیں, انہوں نے آرام سے نیچے منہ کیا, موٹر سائیکل سائڈ سے لے کے نکل گئے. کردار بتاتا ہے کہ تیری نسل کیسی ہے, تیرا عمل بتاتا ہے کہ تیرا خون اور دودھ کیسا ہے. تو ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے. کردار درست کریں گے, اعمال درست کریں گے, حرکتیں خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی. تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے, ان ساری باتوں کا حل کیا ہے؟ ایک دن بیان سنا ہے, اتنا سارا فائدہ ہو گیا. اگر آپ کے گھر میں عالم دین پیدا ہو جائے تو نسل کی خیر ہو جائے گی نا, نسل کی خیر ہو جائے گی. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے بھائیو, ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنی اولاد میں سے یا نوجوان جو ہیں یہ اپنے آپ کو دیندار حلقے سے جوڑ لو. جب بھی کبھی کوئی پوسٹ شیئر کرو, کسی عالم دین سے تصدیق کرا لو. ہمارے انوار مدینہ کی فیس بک ہے, واٹس ایپ ہے, وہاں پہ آپ میسج کر دیں, ہم فوراً تصدیق کر کے دے دیں گے یہ حدیث پاک ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, آپ کو بتا دیں گے. اس کو شیئر کرو جتنا مرضی. لیکن میری آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے بچوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو دینداروں سے جوڑو, دین سے جوڑو. ہاں ایک اور بات جو ضروری ہے, شرعی مسئلہ سن لیں. کوئی جتنا مرضی بڑا پیر ہو, کیا پھر بولو, پیر ہوئے, منگل بدھ ہوئے, جڑا مرضی ہوئے, وہ میں کہتا ہوں ولی ہو, غوث ہو, کتب ہو, ابدال ہو, اوکے, جتنا مرضی نیک ہو, عالم ہو چاہے مفتی ہو, لیکن کوئی غیر محرم اس کے سامنے بیٹھ کے اسے پڑھ سکتی نہیں ہے, دین نہیں پڑھ سکتی. شرعی طور پر اس کی ٹانگیں دبانا تو بڑی دور کی بات ہے, پیر کے سر کو دبانا تو بڑی دور کی بات ہے, اس کے سامنے بیٹھ کے قرآن نہیں سیکھ سکتی. وہ یہاں ہماری صورت ہے, پیر صاحب گھر آئے نے, ساریاں بڑھیاں دے کول جا کے بہ جاندیاں نے. وہ یہ کہاں کا پیر ہے؟ یہ کوئی بزرگ گھر میں آ گیا, ساری عورتیں بغیر پردے کو اس کے سامنے جا کے بیٹھی ہوئی ہیں. پردہ بھی کیا ہوا ہو مثال کے طور پر, تو اکیلے بیٹھ ہی نہیں سکتا ان کے ساتھ, ہو شرعی طور پر بھی. میں آسان لفظوں میں سمجھا دوں, ناراض تو نہیں ہوں گے. ایک ہے گھی, ڈالڈا گھی آج کل آتا ہے, آئل نہیں گھی. گھی کو فریزر میں رکھ دو. کہاں رکھ دو؟ فریج میں نہیں, اس کے اوپر ایک پورشن ہوتا ہے جس میں برف جمتی ہے, اسے کہتے ہیں فریزر. ایسا ہی ہے, گھی کو فریزر میں رکھ دو اور اس کو وہ جم جائے, جب اس کو نکال کے آگ کے قریب رکھو, کیا ہوگا؟ بولو, پگھل جائے گا کہ نہیں؟ اسے مرد اور عورت کہتے ہیں. مرد جو ہے وہ آگ ہے اور عورت جو ہے وہ گھی ہے. جتنا مرضی فریزر میں رکھو, جیسے آگ کے قریب جائے گا. اس لیے شریعت نے منع کیا ہے غیر محرموں سے نہیں ملنا, غیر محرموں سے باتیں نہیں کرنی. فرمایا کہ مسلمان یہ تو گوارا کر لے گا کہ اپنے سر پہ ہتھوڑی کے ساتھ کیل ٹھوک لے, یہ تو گوارا کر سکتا ہے, لیکن یہ کبھی گوارا نہیں کرے گا کسی غیر محرم سے ہاتھ ملائے. وہ یہاں تو صورتحال ایسی اب آ گئی ہے کہ شادیوں میں کیا, شادیوں میں چاہے گھر میں ہو کہیں بھی ہو,
شادیوں کے اوپر سٹیج کے اوپر دلہن جو ہے وہ سارے مردوں کو گلے مل رہی ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنی آخرت کا فکر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کریم آقا علیہ السلام کے اللہ میں محبت عطا فرمائے، ہم سب کو دین سے اور دینداروں سے پیار عطا فرمائے۔ یہاں پر یہ پروگرام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے۔ ان کی والدہ محترمہ کے صالح ثواب کے لیے پروگرام کیا ہے، انہوں نے شادی حال میں پروگرام کیا، مست یہاں پہ اخراجات بھی آئے ہوں گے، سارے معاملات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں بھی اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان بھائیوں میں اتفاق اور اتحاد رکھے۔ آپ سے گزارش ہے، اولاد میں سے ایک بچہ دین پہ لگا دیں۔ آج دیکھیں نا، جس بچے نے اپنی ماں کے صالح ثواب کے لیے، جن بچوں نے مل کے یہ پروگرام کیا ہے، آج ان کی ماں کی قبر ٹھنڈی ہوگی۔ ایسا ہی ہے، ہم بھی اولاد میں سے کسی بچے کو دین سے جوڑ دیں تاکہ ہمارے جانے کے بعد بھی ہماری قبریں ٹھنڈی رہیں۔ نوجوانوں کو اخیر میں گزارش کرنا چاہوں گا، خدا را کسی عالم دین کے خلاف اپنے موبائل پہ پوسٹ شیئر نہ کیا کریں، ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ علماء کا معاملہ ہے، علماء آپس میں کرتے نہیں، ہمیں حق نہیں ہے کسی عالم دین کی شان میں گستاخی کرنا۔ اپنے مسلک کی بات کر رہا ہوں، آپ کے مسلک کو کوئی چھیڑتا تو پھر آپ کو سارا حق ہے، لیکن کوشش کیا کریں، اپنی آخرت کا فکر کریں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ السلام کے اللہ میں محبت عطا فرمائے، کریم آقا علیہ السلام کا ہمیں عشق عطا فرمائے۔ جی ٹھیک، جی ٹھیک ہے، جی میں کرتا جی 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 دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وصحابہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد۔ اے مالک مولا، تیرے بندے، تیری بندیاں، تیرے منگتے، تیری منگتیاں تیری بارگاہ میں آگے، اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی دل کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ میرے پاس صوفی رفیق صاحب آئے ہیں، اللہ ان کا جو مسئلہ ہے پروردگار اپنے محبوب کا صدقہ اس میں آسانیاں پیدا فرما۔ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں باری تعالیٰ سب کے اوپر اپنا خاص کرم فرما، سب کی پروردگار عالم دین سے وابستگی عطا فرما، سب کو دین سے اور دینداروں سے جوڑ دے۔ اللہ ہم سب کو اپنی اولادوں کو نیک طرف لگانے کی توفیق عطا فرما۔ ہم نے جو یہاں پر ادارہ شروع کیا ہے اللہ اس میں کامیابیاں عطا فرما۔ ہم سب کو اپنے بچوں کو دین سے جوڑنے کی توفیق عطا فرما، دینداروں سے جوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرض داروں کو قرضے سے نجات عطا فرما، اللہ بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا، اللہ اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا، اللہ اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا، اے اللہ اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا۔ اے باری تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما، نیکی کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما، نیکی کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ خصوصاً باری تعالیٰ پروردگار عالم جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ فرما۔ جو میری بہنیں اور بیٹیاں آج اس پروگرام میں آئیں اللہ ان کے نصیب اچھے بنا، اے اللہ ان کے نصیب اچھے بنا، اے اللہ ان کے نصیب اچھے بنا۔ جو نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ ان کے نصیب اچھے بنا، جو بزرگ یہاں پر آئے ہیں باری تعالیٰ ان کی دنیا اور آخرت بہتر بنا، اے اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنا۔ جتنے علماء تشریف فرما ہیں اللہ ان کے علم میں، عمل میں، زندگی میں، رزق میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو اپنے گھروں میں توجہ دینے کی توفیق عطا فرما۔ خصوصی طور پر جو یہ بھائی جن کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا ہے پروردگار عالم ان کی والدہ محترمہ کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان بھائیوں میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما، اللہ ان کے رزق میں اضافہ فرما، سارے بھائیوں میں پیار محبت عطا فرما، ہم سب کے خاندانوں میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما۔ سب سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ چند لمحوں کے لیے اپنے اپنے دل کے اندر
اپنے اپنے دل کی مراد مانگیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو دین سے اور دینداروں سے پیار عطا فرمائے. اپنے دل میں اپنے دل کی مراد کو مانگنے